جی تو بچوں غزل نمبر 3 کی جو ہم نے ریڈنگ کی ہے اس کے الفاظ معنی کیے ہیں فراق گورکھپوری کی غزل۔ اب اس کے بعد جو ہم تفہیم عبارت نمبر 9 ہے جو کہ پیج نمبر 493 پر ہے، اس کا جو ہے اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد اس میں سے جو سوالات ہیں اس کو ہم جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں گے۔ تو سکون کے وقت سمندر کا دیدار یعنی سمندر کا نظارہ آنکھوں کو فرحت بخشنے والی چیز ہے، یعنی آنکھوں کو سکون دینے والی ایک چیز ہے۔ تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو لہروں کا ایک لاتعداد سلسلہ یعنی تعداد میں بہت سی لہریں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، جو ہوا کے نرم جھونکوں کے اثر سے سمندر پر قریب ہر وقت آتے رہنے سے ایک دوسرے کے پیچھے ہلکے بناتا چلا جاتا ہے۔ یعنی ہوا کے نرم جھونکے جیسے چلتے ہیں، تو یہاں پر رائٹر کا کہنا ہے کہ اس نرم جھونکوں کے اثر سے سمندر پر جو ہے وہ ہر وقت یعنی ہر لمحے میں ایک لہر کے بعد دوسری لہر جو ہے وہ ایک دوسرے کا پیچھا کرتی ہوئی اور ہلکے بناتی ہوئی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے دیکھنے سے کہ لہریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ جب آپ کبھی سمندر پر جائیں اور اس کا آپ نے نظارہ کیا ہو تو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک لہر جو ہے وہ دوسری لہر کا تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی جو ہے وہ پیچھا کر رہی ہے۔ صبح کے وقت جب آفتاب نکلتا ہے یعنی سورج نکلتا ہے اور اچھلتی ہوئی لہروں کی سفید جھاگ پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں، یعنی کہ جو سمندر کی لہریں ہیں ان کے اوپر جو پانی ہے اس کو ایک سفید جھاگ جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو جب سفید جھاگ پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، کوسے قزح کے سارے رنگ دفتن شفاف پانی کے تختوں پر چمک جاتے ہیں۔ تو سورج کی روشنی جب اس پانی کی سفید جھاگ پر پڑتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوسے قزح کے خوبصورت جو رنگ ہیں وہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ہمیں صاف پانی پر جو ہے وہ چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کبھی بارش ہو اور اس کے بعد آپ نے آسمان پر دیکھا ہو تو کوسے قزح بہت ہی خوبصورت رنگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو کبھی کبھار ملتی ہے۔ تو ان خوبصورت رنگوں کا رائٹر نے یہاں پر کہا ہے کہ ہمیں سورج کی روشنی پانی پر پڑنے سے سفید جھاگ پر پڑنے پر ہمیں دفتن ایک ہی وقت میں جو ہے وہ کوسے قزح کے تمام رنگ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، یعنی ان کے اوپر چمکتے ہیں۔ اور دور افق کے قریب تو سنہری رو پہلی فرش بچھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو بالکل سنہری رو یعنی آسمان کے قریب جو ہے وہ سورج کے نکلنے کا جو نظارہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک سنہری فرش جو ہے وہ بچھا ہوا ہو، گویا شاہ خاور کے خیر مقدم کے لیے سامان ہو رہا ہو، یعنی کہ استقبال کے لیے جو ہے وہ سامان ہو رہا ہو۔ تو یہ ہمارا پیراگراف ہے تفہیم عبارت نمبر 9، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ فیصل آباد بورڈ میں جو ہے وہ پہلے بھی آ چکا ہے، اور آپ نے پہلے فرسٹ آف آل جیسے میں نے اس کی ریڈنگ کی ہے آپ نے سوچ سمجھ کر اس کی بہت اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے سوالات جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ کرنے ہیں۔ تو سکون کے وقت سمندر کا نظارہ کیسا ہوتا ہے، ابھی ہم نے ریڈنگ کی ہے۔ سکون کے وقت سمندر کا نظارہ جو ہے وہ قابل دید ہوتا ہے، یعنی دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، آنکھوں کو فرحت ملتی ہے اور روح کو چین ملتا ہے۔ یہ اس کا جو ہے وہ آنسر ہوگا، یہ اس کا جواب ہوگا۔ اور سوال نمبر 2 ہے تختہ جہاز سے سمندر کیسا نظر آتا ہے۔ تو اگر ہم تختہ جہاز پر فرسٹ لائن میں پیراگراف کی فرسٹ لائن میں ہے، تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیں، کھڑے ہو کر سمندر کا نظارہ کریں تو سمندر کی لہروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے، یعنی لاتعداد سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ہوا کے جھونکوں کے باعث لہریں ایک دوسرے کے پیچھے چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ایک دوسرے کا پیچھا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سوال نمبر 3 صبح کے وقت سمندر کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت سمندر کا منظر نہایت دلکش ہوتا ہے۔ کیسے؟ جب اچھلتی مچلتی لہروں کی سفید جھاگ پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو اس پر کوسے قزح کا گمان ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے ہی کہ اچھلتی ہوئی جب یہاں پر رائٹر نے جو ہے وہ پانی کے اوپر سفید جھاگ جو ہے اچھلتی ہوئی ہمیں بتایا ہے، اس نے لکھا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے کوسے قزح کا ذکر کیا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک ہی وقت میں اس پر جو ہے وہ کوسے قزح کے تمام رنگ جو ہیں وہ چمک گئے ہوں۔ دور افق کے قریب کیا نظر آتا ہے۔ صبح کے وقت دور افق کے قریب سمندر کی سنہری روئیں بچھی دکھائی دیتی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورج کے خیر مقدم کی تیاری ہو رہی ہو، کہ یعنی کہ جیسے سورج کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہو۔ صبح کبھی آپ اٹھیں، آپ آسمان کا نظارہ کریں تو آپ کو بالکل ایسے ہی محسوس ہوگا جیسے سمندر جو ہے سمندر کی سنہری روئیں جو ہیں وہ بچھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہمارے جو تھے وہ سوالات تھے، ان کو آپ نے جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے کرنا ہے، اور یہ تفہیمی عبارت نمبر 9 ہے جو ہم نے کی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم 10 جو ہیں وہ کریں گے۔